اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سم فریگمنٹس کا ریویو ہم کر رہے ہیں اور جار مجرور اور موصوف ناٹ موصوف صفہ، جار مجرور، حرف آف نصب اور اضافہ ہم کر چکے ہیں، اور پھر ہم نے اسماء الخمسہ پڑھے تھے لاسٹ ٹائم۔ تو کون کون سے اسماء الخمسہ تھے؟ اور 5 اسم کون سے ہیں وہ؟ ہم یاد رہا، باقی کیا تھا؟ ایک ابن ہے، ابن، اخن، ابن، اخن، اخن، فمن، فہم، نہیں، فہم، فمن اور فہم، فہم، ہمن، 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 امن، فہم، فہم، ہا نہیں ہے اس میں، فمن، فا فمن، مین، ہاں جی، فمن۔ ابن، اخن، فم، تو ہمن۔ ابن کی پلورل ہوتا ہے آبا ان، ہے نا، آبا، آبا کہتے ہیں نا زیادہ کو۔ اسی طرح اخن زیادہ بھائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اخواتن یا اخوانن بھی کہا جاتا ہے، دونوں یوز ہوتے ہیں اخواتن۔ اور یہ پلورل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، اس کو لائٹ کریں گے تو آپ اس کو صرف ایک حرکہ دیں گے، اخواتن کی بجائے اخواتو ہو جائے گا، وطو ہو جائے۔ اخواتا، اخواتی، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، پلورل میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ سنگولر میں لائٹ ہونے میں ایشو ہے کہ اس میں ہمیں ابو، ابن، ابا کی بجائے ابو، ابن کی بجائے ابو جب ہم لائٹ کریں گے تو فادر اگر ابان ہے تو ابو بن جاتا ہے، سو ابو، پھر ابا، اور جر میں ابی۔ تو اگر دو ہوں تو پھر اس میں واو کے اوپر زبر آتا ہے، ابا ابوا، وا۔ اسی طرح نصب ہو تو ابا وئی ہوگا، اور جر میں ابا وئی۔ تو ابا وئی یا ابا وا نظر آئے ایز اے مضاف تو اس کا مطلب ہے کہ دو فادر۔ اسی طرح دو بھائیوں کو کیا کہیں گے؟ اخوا، خوا، اخوئی اور اخوئی۔ تو اخوا، اخوئی، اخوئی، اخوی، تو نصب اور جر سیم ہوں گے، اخوئی۔ تو اور سنگل ہوگا تو اخو، اخا اور اخی۔ اسی طرح وہ باقی جو دو ورڈس ہیں نا، ہوم، اس میں وہ زیادہ یوز نہیں ہوتے، اس کے صرف وہ فم یا افواہن، افواہن یوز ہوتا ہے نا، وہ منہوں کو کہتے ہیں افواہن، اس کا پلورل افواہن ہے فم کا۔ لیکن جو ہمن ہے اس کا پلورل کا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یوز نہیں ہوتا اتنا، تو فمن کا افواہن۔ اور اس کا سنگولر بھی فا، فو، اور دو تو استعمال نہیں ہوتا، فوئی یا فوا، فوا، فوئی، تو وہ یوز نہیں ہوتا۔ اور جو یاد رکھنے کی چیز ہے وہ زو ہیں، جو یہ پوزیسر آف، تو اس کا ہیوی ورژن نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہمیشہ مضاف ہی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ رکھنے والا یا والا، صرف والا بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے ذل فضل، فضل والا، تو زو استعمال ہوتا ہے رفع میں، زا نصب، اور زی جر میں، جیسے ذل ذی جلالی قوت، والاکرام ہے نا۔ ذی ہاں جی، قوت ذی متین، قوتن، ہاں جی، ذی قوتن، ذل متین۔ جلال، ہاں جی۔ لیکن اگر یہ دو ہوں گے نا، اگر دو کہا جائے کہ جیسے زوا دو کے لیے رفع میں، جیسے زوا عدل کا مطلب ہے دو عدل والے، دو عدل والے۔ اگر زوئی عدل ہوگا تو یہ نصب اور جر میں ہوگا، دو عدل والے، زوئی عدلین، تو اشہدوا زوئی عدلین، نا کہ گواہ بناؤ دو عدل والوں کو، زوئی عدلین۔ تو یہ ورڈز زوا اور زوئی دو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جب زو اور زا کی زو اور زا سنگولر کے لیے، تو دو ہوں گے تو زوا اینڈ زوئی، تو یہ دو استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کا فیمینن ورژن بھی اسی طرح ہے، ذاتا، ذاتو، ذاتا، ذاتی، تو سنگولر ہے لیکن دو کے لیے زواتا، جیسے زواتا افنان، افنان۔ سورہ رحمان میں تھا نا کہ دونوں جنتیں افنان والی ہوں گی، ڈالیوں والی ہوں گی، تو زواتا افنان۔ تو نصب اور جر ایک جیسے نصب اور جر اسی طرح نا ایک جیسے ہوتے ہیں نا، جیسے مسلمہ اور مسلم مئی، مسلم مئی، تو یہ ہمیشہ ہوگا ہی اس میں لائٹ میں، تو یہ لائٹ ہی اس کے ورژنز ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ مضاف ہی آئے گا، زوئی تاز اور زواتا، اور زوا اور زوئی دو کے لیے۔
اور سنگل کے لیے زو زا اور زی، تو تینوں یہ زو زا اور زی تینوں استعمال ہوتے ہیں. تو ہم جیسے جیسے آئیں گے آپ اس کو ورڈ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اگر زوا ہوگا تو دو اس کی میننگ کریں گے کہ دو، دو دو کی میننگ آئی کہ زوائی عدل دو عدل والے. تو یہ تھے لاسٹ، اس میں اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا، تو اس کو آپ یہ سلائیڈ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں بعد میں کہ دو دو کے لیے اور پلورل کے لیے کیا یوز ہوتا ہے. ہاں تب آ جا. تو نیکسٹ فریگمنٹ ہے، اس پہ جانے سے پہلے ہمیں مضاف مضافلے پڑھا تھا نا، تو موصوف صفت سے پہلے مضاف مضافلے میں ایک اور چیز بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اس کے اسپیشل مضاف بھی ہوتے ہیں کچھ، ہے نا. اسپیشل مضاف کچھ ورڈز تھے جو ہمیشہ یا موسٹ آف دا ٹائم جو ہے مضاف ایز اے مضاف ہی آتے ہیں، اور ان کا ڈیفالٹ سٹیٹس نصب ہوتا ہے، وہ رفع نہیں ہوتے، کہ کوئی وجہ نہ بھی ہو تو وہ نصب ہوتے ہیں. تو کون کون سے تھے؟ فوقا فوقا، تحت تحت، بعد، قبل، بعد امام. امام امام اسی طرح سے خلف خلف، بین، بین وراء، ورا قدم قدام، قدام، قدام حول، حول دون، دنا من من لدن، لدن لدئی، لدیا مع اور عند. عند. تو یہ سارے یہ اسم ہی ہیں اور یہ ایز اے مضاف ہی آتے ہیں. کچھ اس میں سے بہت ہی کم ہے کہ ایز اے خالی صرف آ جائے ورڈ، ادروائز ان کا مضاف مضاف الیہ ہی ہوگا. اس میں فوقا کا مطلب کیا تھا؟ اوپر اوپر اوپر، تحت نیچے نیچے نیچے، بعد 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 میں، یعنی قبل پہلے پہلے پہلے، امامہ آگے سامنے سامنے آگے، خلفہ پیچھے پیچھے پیچھے، بینہ درمیان میں درمیان میں درمیان، وراء پیچھے پیچھے پیچھے، قدامہ بالکل سامنے سامنے بالکل سامنے، حولہ ارد گرد اراؤنڈ اراؤنڈ ارد قریب گرد، دونا علاوہ علاوہ، علاوہ، من لدن خاص اپنے طرف سے پاس سے ہاں جی خاص طرف سے، من لدن کا خاص اپنی طرف سے. تو جو بھی آپ کے پرونون استعمال ہوگا اس کی طرف سے، خاص اس کی طرف سے ہو جائے گا. لدیہ میری لدیا طرف پاس پاس پاس، سے ہاں جی پاس، پاس لدیہ ہوتا کہ پاس سے، پاس اکٹھا کرنے کو بھی لدیہ استعمال ہو، کوئی چیز آپ کے پاس لانی ہو اس کو یا بھی جو ہے وہ لدیہ. میرے کے بارے کی وجہ سے ہے ویسے ہی ہے. نہیں ورڈ کا پارٹ ہے، یہ ورڈ ہی ہے لدئی. اچھا لدئی نام بھی ہوتا نا کہ ہمارے پاس، لدئی جی نام محضرون ہے نا، جیسے کہ ہمارے پاس سب کٹھے ہو جائیں گے، حاضر ہو جی، جائیں گے. وہ اس لیے میں کہہ نہیں لدیا میرے پاس کا ہاں مطلب ہے کہ نہیں، خالی اگر وہ ہے. اگر اگر یا بھی ساتھ ہوں گے، اگر حرکت آئے گی نا لدیا، تو تب تو جی میرے پاس ہو جائے گا. اگر ہوں لدئی خالی ہے نا، کیونکہ وہ اچھا پلس یا ہو لدئی جائے گا نا، تو پھر لدیا ٹھیک اس کا دو یا ہو جائیں گے تو پھر وہ میرے پاس ہو جائے گا. ہے جی. مع ساتھ، ساتھ آئندہ سامنے پاس پاس. تو یہ سارے اسپیشل مضاف کہلاتے ہیں. تو اس کی ٹرانسلیشن میں انگلش میں فرق ہوتا ہے، اردو میں جیسے آپ نے فوقا، اگر فوقا عرش کہنا ہے کہ عرش کے اوپر، تو اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ عرش کے اوپر. لیکن انگلش میں آف نہیں لگاتے، اس میں ابو عرش کہیں گے نا اس کو، ابو عرش. تو اس میں یہ انگلش میں میننگ میں آف نہیں آتا ان میں، جیسے قبل بھی کہنا ہو، بیفور، آف نہیں کہتے نا، بیفور آف سم تھنگ، تو آف نہیں کہتے ہم اس میں. تو انگلش میں فرق ہے، اردو میں کا کے کی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ہیں جو ایز اے رفع بھی آتے ہیں، جس میں کہ ایو، غیرو، بعدو، کلو اور مثلو. تو ایو کا مطلب کیا تھا؟ کون کوئی کون یا کون کوئی. ہاں کوئی جی، کون یا کوئی. غیرو دونا کی طرح ہی ہوتا ہے، علاوہ. علاوہ بعدو بعض بعض، کچھ حصہ یا کچھ، بہت بعض حصہ بھی ہو سکتا ہے، پارٹ بھی ہو سکتا ہے اور پورا بھی ہو سکتا ہے، بعض حصہ یا کچھ. کلن سارا، سب سب بھی ہو سکتا ہے، ہر بھی ہو سارا سکتا ہے، سارا بھی ہو سکتا ہے، پورا بھی ہو سکتا ہے. تو جو اس میں کانٹیکس میں جو بھی میننگ بنے گی وہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور مثلن طرح طرح سارا، ہاں جی ہاں جی. تو مثلو، تو کیونکہ یہ لائٹ اس لیے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ کیونکہ یہ ایز اے مضاف آتے ہیں، تو اسی لیے
ایو شعین جیسے کون سی چیز، تو ایو یوز ہوگا، تو اسی لیے یہ لائٹ استعمال ہوں گے کیونکہ یہ اسپیشل مضاف ہیں. تو لیکن جو نیچے والے ہیں نا یہ رفع میں بھی آئیں گے، اوپر والے نا بہت کم آپ کو نظر آئے گا کہ رفع ہو، وہ نصب نظر آئے گا، یا اگر من ہے شروع میں یا حرف آف جر شروع میں ہے تو وہ جر نظر آئے. تو یہ اسپیشل مضاف ہیں. تو مضاف کی لسٹ، تو اس کے میننگ بھی ہمیں یاد ہو گئے نا، تو یہ کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے کافی ہیلپ ہوتی ہے ٹرانسلیشن میں. اب نیکسٹ جو چیز ہے نا جو ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہوا ہے، یہ کہ بعد اور قبلہ جو آتے ہیں نا، اس کا اسپیشل کیس بھی ہوتا ہے، ان دونوں میں اسپیشل طرح ٹریٹ ہوتے ہیں. تو وہ کب ہوتے ہیں؟ جیسے کہ اگر ہم اس سے پہلے حرف جر استعمال کرتے ہیں نا، یوزلی من استعمال ہوتا ہے بعد یا من قبل کے، اس سے پہلے یا اس سے بعد. تو من اگر شروع میں آتا ہے تو بعد کیا بن جاتا ہے؟ جر جر. مجرور. تو یہاں پہ زیر آئے گی نا، من بعدی، ایسے من قبلی، من بعدی اور من قبلی. قبلی. جیسے کہ اگزامپلز ہم دیکھتے ہیں اس کی، جیسے من قبلی ان تنزل التورات. تو اس اس میں سے اب پہلے کے. ہاں جی، من قبلی، اب قبلی ہے مضاف ہے نا قبلی، جی. تو اس کا مضاف علیہ ہونا چاہیے. تو مضاف علیہ اس کا کیا ہے؟ تو انت نزل ان التوراۃ پورا. ہاں ان جی، تو نہیں، پورا ان ہوگا ہو اس سکتا کیس میں، پورا ہاں ہوگا کیونکہ ایک ورڈ نہیں، اسم نہیں ہے نا، تو وہ پورا ایک جملہ ہے آگے. یعنی سمجھنا ہم نے ایسے ہے کہ کس سے پہلے، ٹھیک ہے نا، وہ چیز مضاف علیہ ہوگی نا، کون سی چیز؟ تو انت نزلت تورات کے، تورات کے نازل ہونے سے پہلے. تو یہ مضاف علیہ ہے لیکن ایز اے سینٹنس استعمال ہوا ہے، تو جملہ فعلیہ ہے کیونکہ تنزل التورات جملہ فعلیہ ہے، اور یہ فی محلی جر استعمال ہوا ہے ایز اے مضاف علیہ. تو یہ تو تھا نا، کبھی سینٹنس آ جاتا ہے تو سینٹنس بھی ایز اے مضاف علیہ ہو سکتا ہے. تو اس میں قبلی کا مضاف علیہ کیا ہے اس صورت میں؟ ان تنزل التورات. اور ایگزامپل ہیں جس میں اب جملہ نہیں ہے، ایک ورڈ ہے کہ ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد. اب من ذالک. بعدی کے بعد ذالک ہے، تو ذالک یہاں پہ جر ہوگا کیونکہ مضاف علیہ ہے نا، بعد ذالک، تو بعد ذالک جر ہے. تو اس کی ہم ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ یاتی کا مطلب ہونا ہے آنا، آنا. آنا یعنی وہ پھر آیا. آئے گا اس کے. پھر ہاں جی، ہاں تو اس کا وہ مطلب ہے آئے کہ گا، سما وہ آتا ہے یا آئے گا. آئے گا. تو یہ آئے گا ہوگا یہاں پہ. پھر کیا آئے گا آئے اس گا؟ کے بعد. اس کے بعد ہاں جی، اس کے اس بعد کے بعد سات. کیا آئے گا؟ سات. سبن شداد، ہاں جی، شدید ساتھ، کوئی شدید ساتھ ہیں شدید. اور یہ رفع کیوں شدید ہے؟ رفع کیوں ہے سبون؟ کیونکہ وہ فائل ہیں. ہاں جی، وہ فائل ہے، آؤٹ سائڈ ڈور ہے، تو وہ کی جگہ کیا ہوگا کہ سخت سبق ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے نا، سخت ساتھ. تو پھر اس کے بعد میم بعد ذالک سخت ساتھ آئیں گے. 7 سال کہنے کا مطلب ہے سورہ یوسف میں کہ اس کے بعد سخت 7 سال آئیں گے. تو اس میں بھی من کے بعد ایک بعدی کے بعد اس کا مضاف علیہ ہے کہ کیا چیز ہے نا، کس کے بعد. ایک اور ایگزامپل ہے کہ من تو قبلی حاضہ. ہاں جی، یہ من بعدی جو ہے یہ بھی جار مجرور ہے، اور پھر بعد ذالی کا بھی بعد ذالک تو مضاف علیہ ہوگا نا، سارا. اچھا، دونوں ہوں گے. ذالک کا مضاف علیہ ہے نا، بعدی جی. مضاف ہے اور ذالک کا مضاف علیہ ہے، تو اسی لیے وہ جر ہے. تو بعدی اچھا، من کی وجہ سے من بعدی ٹھیک ہے، من جر ہوگا. بعدی، ٹھیک ہے، سمجھ اسی گئی. طرح من قبلی حاضہ، اس کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ من قبلی اس سے حاضہ، پہلے. اس سے پہلے. اس اس کا مطلب سے ہے کہ اس سے پہلے، اس سے پہلے. تو حاضہ یہاں پہ مضاف علیہ ہے، right؟ تو یہ یہاں پہ جر ہے، نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ نان فلیکسیبل ہے. من قبلی حاضہ. اسی طرح من بعدی صلاۃ العشاء، تو یہاں پہ مضاف علیہ کیا ہے؟ بعد کس چیز کے بعد؟ صلاۃ العشاء. صلاۃ عشاء کی العشاء. نماز. صلاۃ تو یہ العشاء مضاف علیہ صلاۃ العشاء ہی مضاف الیہ ہے. تو یہ ڈبل ہے نا، بعد ہی صلاتی اور پھر صلاۃ العشاء دوبارہ مضاف علیہ. تو دونوں. اسی طرح من قبلی صلاۃ
عشاء صلاۃ الفجری من قبلی صلاۃ فجر الفجری، تو یہ بھی اسی طرح یہاں بھی قبلی ہاں جر تو ہے پھر اور صلاۃ کس سے قبل؟ فجر کی نماز سے قبل. فجر کی نماز سے اور اس طرح ایک اور وما انزل من قبلک، یہاں کس سے پہلے ہے؟ کا سے پہلے. ہاں جی، کا سے پہلے. تو یہاں پہ یہ کاف مضاف الیہ ہے، تو آپ سے پہلے، آپ سے پہلے یا تم سے پہلے. تو اس صورت میں اس میں آپ کو ہمیشہ اس کا مضاف نظر آ رہا ہے، اسپیشل مضاف ہے بعد اور قبل، اور اس کا مضاف الیہ بھی. لیکن بہت ساری جگہ ہیں جو شاید آپ نے نوٹس کی ہوں جس میں ایسے لکھا ہوتا ہے حاذ الذی رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ متشابہا، رائٹ. تو آگے اگر آیت پڑھیں ہم تو اس صورت میں آپ دیکھیں من تو حرف جر ہے، لیکن یہ جر نہیں ہوا قبل. قبل یہاں پہ رفع ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ رفع ہے، من کی وجہ سے اس کو جر ہو جانا چاہیے تھا. یہ آپ نے نوٹس کیا ہے کبھی؟ ابھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ. جی. تو کسی نے یہ کوشچن پوچھا نہیں کہ یہ قبلو کیوں ہے، من تو حرف آف جر ہے. جیسے ایسے نا فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ کم من قبلو ان کنتم مومنین. تو یہاں بھی من ہے لیکن قبلو یوز ہوا ہوا ہے، قبلی نہیں یوز ہوا ہوا ہے. ایک اور ایگزامپل وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ جمعہ میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ. تو سارے ایگزامپلز میں یہ قبلو آپ کو رفع نظر آ رہا ہے، جر نہیں ہوا. تو وجہ کیا ہے اس میں اور اوپر والوں میں فرق کیا ہے؟ وہ مسنگ ہے نا، جب ہاں وجہ جی، کیا ہے قبل. ہاں جی. تو قبل کے بعد جو کس چیز کے قبل ہے نا وہ مسنگ ہے. کبھی کبھی ہم یہی کہہ دیتے ہیں نا کہ اس سے پہلے بتایا تھا تمہیں، لیکن کب کس سے پہلے بتایا تھا یہ نہیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا ہم کہتے ہیں تم پہلے آ جانا ہے، لیکن کس سے پہلے آنا ہے یہ نہیں بتایا. یا بعد میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، بعد بھی اور قبل بھی. قبل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بعد کم ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ مضاف علیہ مسنگ ہے، اس کا مسنگ مضاف علیہ. یہ اس میں تو جیسے بھائی لگ رہا ہے کہ ان قانون من قبل لفی، تو یہ نہیں دلال مبین سے نہیں پتہ چل رہا ہوگا اس کا نا. آپ دیکھیں نا اس کا میننگ کیا ہے، وَإِن كَانُوا، اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، کھلی گمراہی میں. لیکن کس چیز سے پہلے؟ اچھا، یہ رسول کے آنے سے پہلے یا کتاب کے آنے سے پہلے یہ نہیں بتایا ہوا نا کہ وہ ہے ہی نہیں ہے، اس میں مسنگ. تو مسنگ ہے تو اس کا مضاف علیہ ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح تھرڈ آیا میں فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل، کہ کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے رسول نبیوں کو اس سے پہلے. ان کنتم مومنین، پہلے یعنی کس سے پہلے یہ نہیں بتایا ہوا ہے کہ کس کے آنے سے پہلے یا کون، وہ مینشن نہیں ہوا ہوا. اسی طرح انا کننا من قبل، تو ہم کیا کرتے تھے اس پہلے، ندعوہ پکارا کرتے تھے اس سے. لیکن کس سے پہلے؟ یعنی موت آنے سے پہلے یا دنیا میں اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی چیز بتائی نہیں ہوئی. تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کیس میں پھر رفع استعمال ہوتا ہے، جر نہیں ہوگا وہ. تو اگر مضاف الیہ مسنگ ہے تو جب مضاف الیہ ایگزسٹ نہیں کرے گا قبل اور بعد میں، تو وہ آپ کو قبلو نظر آئے گا اور بعدو نظر آئے گا، ایون دو کہ من اس سے پہلے آتا ہے. تو اس کی ایگزامپل آپ اس طرح سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی بچہ ہے نا، اس کو کوئی چیز نہ دینا تو ناراض ہو جاتا ہے. تو قبلو تو کہتا ہے نا میرا مضاف الیہ لے کے آؤ، تو اس کو مضاف الیہ نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں جر بننا. تو وہ پھر نہ کہتا ہے میں رفع بگڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں رفع بننا ہے، میں نے نہیں بات ماننی. تو یہ آپ یاد رکھنے کے لیے یہ ایگزامپل ہے کہ یہ اپسٹ ہو جاتا ہے کہ میرا کدھر ہے مضاف الیہ، کدھر ہے میرا. کیونکہ ہم نے تو کہا تھا نا کہ اسپیشل مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں اس کو مضاف الیہ ملتا تو پھر وہ بیہیو ڈفرینٹلی کرتا ہے. اور ایون دو کہ من ہے حرف آف جر، وہ ایز اے جر ہی ہے لیکن وہ شو نہیں کرے گا، وہ ایز اے رفع نظر آئے گا آپ کو. میننگ میں فرق نہیں پڑتا، جسٹ ٹو سی کہ آپ کو فوراً نظر آ جائے گا کہ اس کا کچھ بتایا نہیں ہوا کہ کس سے پہلے یا کس کے بعد. نہ کوئی سینٹنس ہوگا نہ کوئی سنگل چیز ہوگی. تو اگر وہ مسنگ ہو تو آپ کو وہ رفع نظر آئے گا، جر نہیں نظر آئے گا مین سے پہلے. تو یہ چیز کلیئر ہو گئی. تو بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا. تو جسٹ کنفیوژن ہوتی ہے تو
پھر آپ کو اب یہ کنفیوژن نہیں ہوگی کہ من کے بعد جر کیوں نہیں، نظر کیوں نہیں آ رہا جر. تو یہ جب بھی مضاف الیہ مسنگ ہے تو قبلو بعدو نظر آئے. اچھا کوشچن کوئی ہے اس بارے میں؟ کلیئر ہو گیا یہ والا؟ جی جی ہوتا صرف بادہ اور قبلہ کا ہی ہے. ہاں بادہ اور قبلہ، بادو اور اچھا قبلو. اور ان سے پہلے من مین بھی آئے، شروع میں مین بھی ہوگا کہ کس چیز سے پہلے. من بعد، من قبلی اور من بعد. اچھا تو دو اگر مضاف ہوگا تو جار نظر آئے گا آپ کو زیر کے ساتھ، ادروائز وہ پیش ہوگی. نیکسٹ فریگمنٹ ہے موصوف اور صفہ. موصوف اور صفہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا. موصوف اور صفہ کس طرح کی فریگمنٹ ہے، کیا یہ کرتی ہے؟ موصوف وہ کلمہ جو کسی ایک اسم کے بارے ڈسکرائب میں کر بیان کر اسم رہے ہیں کو، نا. ہاں جی، ڈسکرائب اچھا کرتی ہے. اسم ایک اسم ہے، اس کو ڈسکرائب کرتی ہے. کہ ہم اسم گھر ہے تو اس کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ یہ گھر بڑا ہے، خوبصورت ہے، چھوٹا ہے، اچھا ہے، برا ہے. تو یہ اس لائق طرح کے ہاں جی موصوف اور صفہ اس فریگمنٹ کو کہتے ہیں. تو اس میں ہم نے سرٹن تھنگز ہیں کہ جو اس میں موصوف صفہ کی فریگمنٹ میں ہوتے ہیں، کہ موصوف ہمیشہ پہلے آتا ہے اور صرف ایک ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک شروع میں گھر کا بھی ذکر ہے اور اسکول کا بھی ذکر ہے اور بعد میں صفہ صرف ایک آئی ہوئی ہے کہ کبیر ان کے بڑا ہے. تو یا تو گھر بڑا ہوگا یا اسکول بڑا ہوگا، دونوں پہ اپلائی نہیں ہوگی. اس کا یہ صرف ایک کا یہ مطلب ہے کہ موصوف صرف ایک ہوگا، دو نہیں ہو سکتے ایک ہی صفہ کے لیے. اگر دوسرا موصوف ہے تو اس کی صفہ بھی سیپریٹ آئے گی، کٹھی نہیں آئے گی. دوسرا کہ صفہ اور موصوف پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون کس کو ڈسکرائب کر رہا ہے؟ پراپرٹی میچ کر کے. یعنی دونوں کے سٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، چاروں پراپرٹی سیم ہوں گی تب وہ موصوف اور صفہ کہلائے گا. اور صفہ ہمیشہ بعد میں آتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. موصوف ایک ہوگا لیکن ایک ہی موصوف کی صفہ زیادہ آ سکتی. پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ موصوف صرف ایک ہی ہوگا لیکن صفہ ملٹیپل ہو سکتی ہے. جیسے اللہ الحی القیوم یا اللہ عزیز الغفور. تو دونوں صفہ ایک ہی موصوف کی ڈیفائن ہو سکتی. اور موصوف اور صفہ کے درمیان اور الفاظ بھی آ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں. میجورٹی آف دا ٹائم ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں لیکن کئی دفعہ کافی زیادہ الفاظ ہوتے ہیں بیچ میں، تو یہ دور بھی ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ کے نام اگر ساتھ ساتھ ہوں تو پھر وہ دیکھنے میں تو لگیں گے جیسے الغفور الرحیم، کہ الرحیم کی پراپرٹیز الغفور سے میچ ہو رہی ہیں، لیکن اس کو ہم کہیں گے کہ یہ موصوف صفہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہنا کہ غفور رحیم کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. تو یہ ایکچولی کسی اور کی صفہ ہوں گی جو پیچھے کہیں پہ دفاع اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہوگا، کہیں پہ ذکر ہوا ہوگا تو وہ اس کی ہوں گی. ادروائز آپ اس کو یا تو اس کر کے ٹرانسلیٹ کریں گے کہ ہی از الرحیم الغفور، لیکن ایز اے پراپرٹیز اس کی صفہ نہیں ڈیفائن کریں گے ہم. اور اگر پروناؤن ہو یا اس میں اشارہ ہو یا اس میں موصول ہو تو وہ موصوف نہیں ہوتے. اگر لکھا ہو نا کہ هو الحی القیوم تو یہ موصوف صفہ نہیں ہے، ایون دو آپ جیسے کو آتا ہے ان میچ ہے اللہ نا. هو التواب الرحیم. ہاں جی، ہاں جی. تو تو اللہ اگر کی ہوا، ہاں جی، اللہ کی صفہ ہو سکتی ہے، ہوا کی نہیں ہوگی. تو اگر تو ہوا وہ الحی ہوا بھی تو اللہ القیوم، ہی ہے نا. ہاں جی اللہ تو ہے، تو وہ اس صورت میں سینس بنتی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی صفہ ہے کیونکہ ہوا بھی اسی کو ڈیفائن کر رہا ہے. لیکن اگر صرف ہوا لکھا ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، تو اس کی ٹرانسلیشن ہم یہ نہیں کریں گے کہ حی القیوم وہ، بلکہ کیا ہوگا ہی از مبتدا اور خبر کر کے ٹرانسلیشن کریں گے کہ وہ حی القیوم ہے. اگر اللہ حی القیوم ہو تو پھر آپ ٹرانسلیشن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زندہ اور جاوید، زندہ اور قائم اللہ، ایسے بھی کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن. لیکن اگر ہوا کے ساتھ ہے تو از کر کے ہمیں مبتدا اور خبر کی طرح ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح پروناؤن، اس میں اشارہ اور کوئی اگر نام کوئی خاص ہو کسی چیز کا یا کسی پرسن کا تو وہ صفہ نہیں ہو سکتا. تو صفہ میں پروناؤن کسی کی صفہ نہیں ہوگی، اس میں اشارہ، یہ تو آبویس ہے نا
اسی طرح نام بھی نہیں ہوگا کسی کی صفت. تو نام اگر بعد میں آیا ہوا ہے تو وہ اس کا نام ہوگا, ایز اے صفہ نہیں ہوگا وہ. اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ الصراط المستقیم. اب اس میں ہم دیکھیں نا, اس میں سب پراپرٹیز میچ کر رہی ہیں. اسٹیٹس دونوں کا, نسب دونوں سنگولر, دونوں جینڈر میسکولن نظر آنے میں کوئی اس میں وہ نہیں ہے, اور دونوں میں الف لام شروع میں ہے تو دونوں پراپر. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ المستقیم الصراط کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ سیدھا راستہ. اسی طرح کتبن قیمتن. کوشچن کوئی آپ؟ جی میں یہ سر بھائی پوچھ رہی تھی, جیسے آپ نے بتایا نا ہوا الحی القیوم, تو ہاں جی, ہوا آنے سے جو ہے وہ یہ موصوف صفہ نہیں بنیں گے نا. اگر جس سے یہاں پہ ہوتا اللہ الحی القیوم, تو ہاں جی, مطلب پھر وہ موصوف صفہ بن سکتے ہاں تھے نا. جی, ہاں پھر بنتے. ہاں جی, ہوا کی وجہ سے نہیں ہے. ہوا کو پھر ہم ہی از کر کے کہ وہ ہے حی القیوم. ٹھیک, اس جزاک. طرح کتبن قیمتن, اس میں بھی پراپرٹیز میچ کرتی ہیں. تو اس میں دیکھیں دونوں رفع ہیں کتب اور وہ ہے broken. دونوں سنگولر ہیں یا پلورل؟ سنگولر. سنگل ہے. Singular. کتبن جو ہے وہ سنگولر بروکن پلورل ہے, ہاں جی, وہ ٹریٹ جو سنگولر سنگولر ہوگا. فیمیل ہوگا, اور ہاں جی, قیمہ بھی سنگولر فیمیل. ہاں جی, تو اسی لیے اس کے جینڈر اور وہ بھی میچ کریں گی. تو یہ فیمینن ہوگا اور سنگل ہوگا, کیونکہ کتب ان کو ریالٹی تو اس کی ہے کہ پلورل ہے, لیکن یہ گرامر میں وہ ایز اے سنگل فیمینن ٹریٹ ہوگا. تو اسی لیے یہ قیمتن فیمینن آیا ہے میچ کرنے کے لیے And اس کو. common. اور دونوں کامن ہے, الف لام نہیں ہے دونوں کے شروع میں. تو یہ بھی موصوف صفہ کتبن قیمت. اسی طرح عینانی نضاختانی. عینانی جی, رفع نصب جار کیا ہے یہ؟ رفع. رفع ہے. آنی عینی عینی ہوگا نا, ٹو رفع, ہم. دو ہے رفع ہے. اور فیمینن ہے یا پلورل؟ فیمینن ہے یہ یا فیمینن ہے نا, آنکھیں. عینن, ہاں عینن تو فیمنن ہی ہوتا ہے. ہاں عینون کیوں نداخہ فیمینن سے پتہ ہوتا ہے؟ چل رہا ہے نا, جو نداخہ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہاں جی, وہ ہے نداخت بھی پتہ چل رہا تا ہے. اور تا آئین مربوطہ آنکھ اس کے کو بھی اندر. کہتے ہیں نا, ہاں آئین وہ آنکھ کو بھی کہتے ہیں نا, چشمہ جیسے چشمے کو بھی ہاں. آنکھ کہتے ہیں, تو یہ بھی پلورل ہی ہوتا ہے, جیسے آنکھ ایز اے پلورل جی, استعمال ہوتا ہے نا آئین. تو اور یہ اسی دو لیے ہے نا, دو ہاں آنکھیں, جی, دو 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 چشمے. ہاں جی, دو آئین چشمے. دو چشمے. آئین چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دو چشمے نداختان پھوٹتے ہوئے. تو اسی لیے یہ فیمینن استعمال ہوا ہے, کیونکہ آئینانی فیمینن. فیمینن ہے, ٹو ہے, اور دونوں کامن ہے, پراپر کامن. کامن. آئینان. اسی طرح عند بیتک المحرم, اس میں کون ہے موصوف صفہ؟ بیت اور محرم. بیت محرم. بیت اور المحرم. تو یہ دونوں جر ہیں, اور دونوں میسکولن ہے, بیت بھی جی, میسکولن ہے. اور نمبر کیا ہے دونوں کا؟ 1 1. کامن ہے, پراپر ہے. یا الف لام ہے تو یہ تو پراپر ہو گیا. پراپر. بیتی کیا کی ہے؟ وجہ سے ہاں proper. بیتی کامن ہے, پراپر. ہے تو کامن, مگر المحرم کے ساتھ تو پھر وہ پراپر ہی ہوگا نا. کیونکہ اس کا مضاف یہ علیہ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ الف لام محرم کی وجہ سے پراپر نہیں ہے. ضمیر کی جب مضاف علیہ ہوتا ہے نا, تو مضاف علیہ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ تم پراپر ہو تو پھر میں بھی پراپر. تو کا پرونون پراپر ہوتا ہے نا, تو پھر بیت بھی پراپر ہے. مضاف علیہ کو دیکھنا ہے, اس نے پوچھنا ہے مضاف علیہ سے کہ تم بتاؤ تم پراپر ہو کہ نہیں. اگر تو مضاف علیہ پراپر ہے تو پھر مضاف بھی پراپر, تو بیتی بھی پراپر. تو اسی لیے المحرم یوز ہوا ہے. ادروائز پھر اگر یہ کامن ہوتا تو پھر الف لام نہ یوز ہوتا ہے, المحرم خالی محرم ہوتا. اگر بیتی ہوتا ہے, اگر خالی بیت المحرم. بیتی ہوتا ہے تو محرم ہوتا ہے. محرم, اچھا اچھا. پھر ال نہ ہوتا اس کے, کیونکہ وہ بیتی کا ہے کہ تمہارا گھر, پھر المحرم اس کو بھی ہمیں
बनाना पड़ेगा। मौसूफ को मैच करना होता है सिफा से, सिफा को नहीं मौसूफ से मैच करना होता है। जो हाँ जी, जो सिफा होगी उसको मैच करेंगे हम मौसूफ के साथ। तो जो भी, जो जिस तरह से मौसूफ होगा उसी तरह से उसकी सिफा हो। तो ये मौसूफ सिफा में रिवीजन यही थी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो यही चीज़ें हैं इसमें ना, इसमें कोई ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। बस फाइंड करना होता है कि कहीं आगे जाके अगर दरमियान में ज़्यादा वर्ड हो ना, तो कभी तब होता है कि अच्छा ये कैसे ये वर्ड आ गया, तो फिर आप उस टाइम ये ख्याल रखेंगे हो सकता है ये किसी की सिफा डिफाइन हुई। तो अब तो आपको और भी पता चल गया होगा ना कि इसमें सिफा भी होता है, ऐसे रहीम, करीम, इस तरह के नेम यूजली एज ए सिफा ही आते हैं। तो उसका फिर मौसूफ आप फाइंड कर सकते हैं कि अच्छा ये सिफा लग रहा है, तो हो सकता है इसकी मौसूफ आया हो पहले से। तो वो वर्ड जो होते हैं ना, करीम, जैसे ईम करके आता है, रहीम, करीम, नसीर, तो उसको कहते ही इसमें सिफा है। ये नद्वा खतानी जो है ये इसमें ता की वजह से तो इसलिए है ना कि वो फेमिनन, फेमिनिन। लेकिन फेमिनन तो इसलिए है कि आइनान से मैच करना था उसको। अगर आइनान ना होता फेमिनन तो फिर नद्दा खतान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, फिर नद्दा खान ही इस्तेमाल होता है। तो मौसूफ सिफा को मैच करना होता है मौसूफ से, मौसूफ को सिफा से नहीं मैच करना होता। जब आप लिखते हैं, जब आप राइट कर रहे हो ना, अभी तो हम कहते हैं ना कि दोनों सेम है, लेकिन अगर हमने कोई सेंटेंस खुद से लिखना हो तो फिर उस केस में हमें मौसूफ हम लिखेंगे ना कि अच्छा मौसूफ है, उसको मैच करना है ना। कि अगर हमने लिखना है कि रसूलुल्लाह, रसूलुन करीमुन लिखना है, राइट। तब रसूलुन, हमने करीम रसूल लिखना है, तो हमने करीम को क्या लिखना पड़ेगा, करीमुन, करीमुन। राइट। सो अगर होता है फी रसूलिन, अब करीमुन को क्या लिखना पड़ता है, करीम को क्या लिखना पड़ता है, अब से आप उसको जर बनाना पड़ता है ना। हाँ जी। करीमी। तो ये डिपेंड करता है कि मौसूफ क्या है, फिर आप सिफा लिखते हैं। अगर फी अर रसूली होता है तो फिर क्या लिखना पड़ता है, फिर रसूली रसूली, फिर अल करीम। आल करीम में लिखना पड़ता है। तो इसको जो भी अब बाद में सिफा जैसे भी आएगी उसको मैच करना है हमने। तो पहले से सिफा नहीं हमने लिख देनी, पहले जो पहले मौसूफ आएगा तो उसका हमें पता होगा कि ये मौसूफ का क्या है, इसकी चारों प्रॉपर्टीज, तो उसी को मैच करने के लिए हम उसकी सिफा फिर लिखें। तो अल करीमी तो अलिफ लाम होगा तो अलिफ लाम, फी आ गया जर हो गया तो जर बना देंगे हम। इन्ना अगर होगा तो फिर, अगर फी की नसब जगह हो इन्ना होता तो फिर रसूला और करीम माँ लिखते हैं। हाँ। जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से सिफा है उसी से मैच करना। इसमें ये आइंदा बैती कल मुहर्रमी में हम्म। ये तो हमें इसका मीनिंग पता था, इसलिए हमने कहा ना कि बैती जो है वो उसका ये बनेगी सिफा। नहीं, मीनिंग के बगैर भी आपको पता था कि अलिफ लाम लगाना पड़ेगा आपको। अगर मीनिंग जैसे अगर मीनिंग नहीं पता हो हाँ, तो फिर भी तो आपको उसको, ये आप बैती देखते हैं ना कि बैती कॉमन है कि प्रॉपर है, प्रॉपर है ना, तो फिर प्रॉपर ही उसकी सिफा लिखनी पड़नी थी हमें। तो का की वजह से प्रॉपर हाँ, तो किसी भी वजह से प्रॉपर हो, प्रॉपर तो है ना। अब मुहर्रम अगर नहीं है इधर, इंदा बैती लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं इंदा बैती का लिखा हुआ था, हम कहते हैं इसकी आपने सिफा लिखनी है कि ये अतीक है घर, तो क्या लिखेंगे आप, अल इंदा अतीक, बैती, कल अल अतीक। अतीक। अलिफ लाम के साथ अतीकी लिखेंगे ना उसको, नसब जर भी लिखेंगे। बैती अतीकी। हाँ, तो अल अतीकी लिखना पड़ेगा ना फिर हमें, अल मुहर्रम में। हम्म। हम्म। वो तो आप बाद में डिसाइड करते हैं ना। अब इंदा अगर हो, इंदा अगर अर रसूल होता, इंदा रसूल ली, तो आप इसकी करीम अगर इसकी प्रॉपर्टी होती, इसकी सिफा होती, तो कैसे लिखते, इंदा रसूल, करीम। रसूली, अर रसूली अल करीम। अल करीमी। ठीक है। अगर 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 होता इंदा रसूलुल्लाहि करीमुन,
پھر آپ کیسے اندہ رسول اللہ کریم اب لکھنا ہوتا ہے تو کیا لکھیں گے آپ؟ کریم کریمن تو لکھیں گے، کچھ اور بھی تو کرنا پڑے گا نا، اب رسول پراپر ہے الکریم تو ال بھی کرنا، الکریم ہاں جی الکریمی الکریمی لکھنا پڑے گا۔ جیسے وہ یاد ہے نا آپ کو، وہ کون سی اگزامپل تھی؟ اگر ایک اگزامپل بتائی تھی نا آپ کو کہ آپ نے لکھنا ہے کہ مہربان اللہ کا رسول، تو آپ اس کا کیسے عربی لکھیں گے؟ مہربان رؤف ہے تو پہلے کیسے لکھیں گے آپ اس کو؟ رسول اللہ رسول الرؤوف الرحیم نا، نہیں رحیم تو نہیں ہے نا، صرف اللہ، پہلے آپ ہاں مضاف علیہ کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اللہ کا رسول کیا ہے؟ مضاف نہیں، اللہ کے رسول کی عربی کیا ہے؟ رسول اللہ نا، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ہی کریں گے نا، ہی، ہاں، رسول اللہ ہی۔ ہاں، اور اب رسول مہربان ہے تو آپ نے الرؤوف کیا کریں گے؟ الرؤف، الرؤوف کیونکہ اس کو آپ نے کیا بنانا پڑے گا؟ جر نہیں الف لام کے ساتھ نہیں، جر کیوں بنانا پڑے گا؟ معروف رسول کی کرنی معرفہ ہے، بنانا پڑے گا۔ اس میں معرفہ نا، اس میں الف معرفہ لام، الف لام سے ہاں، بن گیا ہے۔ اب اس کا سٹیٹس کیا رکھنا پڑے گا؟ کس کی پراپرٹی ہے، کس کی صفہ ہے مہربان؟ رسول رسول کی، الرؤوف نہیں اللہ کی ہے کہ اللہ رسول کی کی، ہے؟ اللہ کی، مہربان اللہ کا رسول ہے نا، تو مہربان اللہ کا رسول، تو مہربان کون ہے؟ اللہ مہربان ہے یا رسول مہربان ہے؟ تو پھر یہ رسول اللہ ہاں، رسول اللہ، رسول اللہ ہونا چاہیے نہیں؟ نہیں رسول اللہ تو نہیں ہوگا نا، وہ تو شروع میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فی تو نہیں ہے شروع میں، یا کوئی مضاف لے تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کو رسول ہی استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے، جی تو وہ تو ایز اے مبتدا ہی ہوگا۔ تو خبر رسول اللہ، الرؤوف ہاں تو مہربان نہیں، اللہ مہربان ہے نا، رسول تھوڑا مہربان ہے، تو آپ اللہ سے میچ کریں گے نا، اللہ کی پراپرٹی سے میچ کریں گے۔ ورڈ اللہ کی پراپرٹیز اللہ ہی ہے نا، جر، تو پھر جر لکھنا پڑے گا نا آپ کو۔ رسول دونوں اللہ جر میں اللہ مہربان، ہوں، اللہ کا رسول نہیں میں نے یہ آپ اردو دیکھیں نا، اس کی کیا ہے، اردو لکھی ہوئی ہے نا، مہربان اللہ مہربان کا، اللہ کا رسول، ہاں، تو کون ہے مہربان؟ اردو میں اچھا دیکھیں اچھا آپ، اچھا اچھا اردو میں دیکھیں نا، مہربان کون ہے؟ اللہ کے اللہ رسول ہے؟ اللہ تو اللہ کا اللہ، اگر عربی ہم بنا رہے ہیں آپ، تو رسول اللہ ہی، اللہ ہی، ورڈ اللہ کو تو ہمیں جر ہی بنانا پڑے گا نا کیونکہ مضاف علیہ ہے، تو اب آپ نے اس کی صفہ میچ کرنی ہے مہربان، تو وہ مہربان اللہ ہے کہ رسول ہے؟ اللہ اللہ ہے، ٹھیک۔ الرؤوف ہی ہوگا۔ اب یہی اگر ترجمہ ہوتا ہے الرؤوف، کہ اللہ کا مہربان رسول، اللہ تو کا رسول مہربان، اللہ آپ کیا الرؤوف کرتے ہیں؟ آپ الرؤوف الرؤوف، نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا مہربان رسول ہو گیا، آپ رسول مہربان ہیں، تو اللہ کا رسول تو ہے ہی ہے، وہ تو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، مضاف ہے۔ رسول اللہ الرؤوف اب رسول اللہ، اب الرؤوف کس کی پراپرٹی ہے؟ رسول رسول کی ہے نا، تو اب رسول سے میچ کریں گے، الرؤوف ہوگا۔ اچھا تشفو ہو جائے، اب اس سے ڈیپینڈ کرا، اس سے پتہ چلے گا نا کہ کس کی پراپرٹی ہے، اب سمجھ آ گئی۔ اللہ کی کون مہربان ہے؟ اللہ مہربان ہے یا رسول مہربان؟ اللہ رسول، تو پہلے کیس میں اللہ مہربان تھا، تو رسول اللہ ہی الرؤوفی، کیونکہ ورڈ اللہ کے ساتھ الرؤوفی میچ کرنا ہے ہم نے۔ دوسرے میں مہربان صفہ ہے رسول، رسول کی، تو پھر ہمیں رسول سے میچ کرنا ہے الرؤوفو۔ رؤوف، اب رسولو تو رفع ہی آئے گا کیونکہ اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں، سینٹنس ہے ہی نہیں ہے نا، شروع ہی ہم نے ادھر سے کیا ہے، رسول تو یا تو فی ہوتا ہے شروع میں، یا آئندہ ہوتا ہے، یا کچھ اور انا ہوتا ہے، تب آپ اس کو چینج کرتے، ادروائز تو رسولو ہی ہوگا، لیکن ورڈ اللہ ہی کو ہمیں جر ہی بنانا پڑتا ہے کیونکہ وہ مضاف علیہ ہے۔ تو اس میں پھر ہمیں جو صفہ ہے اس سے پتہ چلے گا کہ کس کس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے نا؟ ہاں وہ پڑھنے کے ٹائم پڑھنے ایسے کے ہے، ٹائم لیکن لکھنے کے ٹائم ریورس ہے نا،
جب آپ لکھ رہے ہوں گے یا سوچ جی رہے ہوں گے تب تو آپ کو موصوف پہلے لکھا ہوگا نا، تو ہم، پھر آپ کو اس سے میچ کرنا ہے، لیکن پڑھنے کے ٹائم آپ ریورس چلیں گے اس ٹائم، پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا یہ کس سے صفہ میچ ہو رہی ہے، پھر اس کی صفہ آپ اس کو بنائیں گے۔ لیکن لکھنے کے ٹائم یا سوچنے کے ٹائم تو آپ کو پہلے موصوف آئے گا۔ Yes. تو یہ ایگزامپل جو ہے نا، یہ مہربان اللہ کا رسول، اللہ کا مہربان رسول، ان دونوں کا اگر آپ کو فرق سمجھ آ جائے تو اٹ مینس کہ موصوف صفہ سمجھ آ گیا۔ تو اب کلیئر ہو گیا نا یہ کہ مہربان اللہ کا رسول اور اللہ کا مہربان رسول، ان دونوں کو ہم کیسے لکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم کوئی اور کویسچن ہو اس میں؟ ٹھیک ہے۔ چلیں گڈ، آگے ہم اب ایک ہی رہ گئی ہے اس میں اشارہ، اور مشاروں نے لے وہ انشاءاللہ کل اس کو کریں گے ہم، اور اس کو بھی ہم دیکھیں۔ تو آج ایک نئی چیز ہم نے کون سی سیکھی ہے؟ من بعدی اور من قبلی کے دو سنیریوز۔ ہاں جی، ادروائز بھائی ہم آپ نے وہ بھی تو دی تھا نا، ایک ہوم ورک دیا تھا فا کے بارے میں کہ ہاں سورہ جی رات پتہ میں۔ چل گیا کہاں ہاں پہ پتہ چل گیا، ہاں جی کون سے نمبر آیا تھی؟ جی یہ آیت نمبر ہے مے بی 13 ہے نا، کہ لیبلوغ فاہو ہاں جی وما ہاں جی ہوا ہاں ببالغیہ، ہاں کہ جی کیا آپ پہنچے اس کے منہ تک اور وہ ہاں جی کبھی نہ پہنچے گا کبھی نہ پہنچے، اس تک۔ یعنی ہاں جی کہ اس پانی اس کے منہ تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ اس کو ایسے ہی کہیں گے کہ پانی ادھر پڑا ہوا ہے اور وہ ادھر آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو وہ خود ہی تو نہیں پہنچ جائے گا نا، اس کو کچھ محنت کرنی پڑے گی پانی پینے کے لیے۔ تو اس میں وہ فاہو کا ورڈ آتا ہے کہ اس کے منہ تک پانی نہیں کیسے پہنچ سکتا ہے پھر۔ جی تو وہاں پہ فا یوز ہے، کریکٹ، یہ اس میں سورہ رات میں یوز ہوتا ہے تو۔ جی جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اعوذ السلام۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، عدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یعز من عادیت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع، هذا دعاء لأستاذنا، اللهم إن رأيت أستاذنا حزينا فعسيت قلبه، وإن رأيته مهموما ففرج همه، وإن رأيته فرحا فأتمم عليه فرحه، اللهم اجعل أستاذنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وبغير سابق عذاب، اللهم فرج همه ونفس كربه،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.